بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطب الدین خلجی یہ بادشاہ سلامت علاؤ الدین خلجی کے بیٹے تھے۔ جی ہاں، وہی علاؤ الدین خلجی جو کہ رانی پرماوتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب علاؤ الدین خلجی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ایک قریبی وزیر اور نہایت ہی وفادار ساتھی ملک نائب نے بادشاہ کے خاندان کو چن چن کر قتل کروا دیا اور علاؤ الدین کی بیوی کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ علاؤ الدین خلجی کے بیٹوں کی آنکھیں نکلوا دی اور بعض کو قتل کروا دیا، مگر وقت کی دیوی چونکہ قطب الدین خلجی پر مہربان تھی، اس لیے شاہی محل کے کچھ وفادار خواجہ سراہوں نے ملک نائب کو ایک رات قتل کر دیا، اور اس کے بعد قطب الدین مبارک شاہ دلی کے تخت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علاؤ الدین خلجی کے شہزادے یعنی کہ خود بادشاہ سلامت کے بھائی جو کہ ملک نائب کے غضب سے بچ گئے تھے، انہیں ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ اس کی سلطنت ہندوستان کے ایک بڑے رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مذہباً مسلمان تھا، مگر اس کی حرکات انسانیت کی تمام حدیں پار کر گئی تھی۔ اس نے ملک کے تمام اہم لوگوں کو اعزازات، جاگیریں اور وزارتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ملک کے تمام حق گو، ایماندار اور با اثر لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا تھا۔ ملک کا جو بھی شخص اس کو چیلنج کرتا، یہ دولت کے ذریعے اس کو خرید لیتا یا پھر اسے قتل کروا دیتا تھا۔ یہ معاملہ اس حد تک رہتا تو درست تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بادشاہ یہی کرتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً ایک مکروہ کردار تھا۔ وہ ہم جنس پرست یعنی گے تھا۔ وہ گجرات کاٹھیاوار کے ایک جوان ہندو لڑکے جو کہ ایک جنگ کے دوران اس کے لشکر کے ہاتھ لگا تھا، اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکے کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپ دی۔ اسے خسرو خاں کا خطاب دیا، وزیر بنایا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ سلامت ہر روز خسرو خاں کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ یہ ایک دن خسرو خاں کا دلہا بنتے باقاعدہ بارات تیار ہوتی۔ ملک کے تمام عمائدین لباس فاخرہ پہن کر اس بارات میں شامل ہوتے۔ شامیانے لگتے اور باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ قاضی صاحب آتے اور بادشاہ سلامت کا نکاح خسرو خاں کے ساتھ پڑھایا جاتا اور اس کے بعد ڈولی رخصت ہو جاتی۔ اگلے دن خسرو خاں دلہا بنتا اور بادشاہ سلامت قطب الدین مبارک شاہ خلجی اس کی دلہن بنتے، اور اس تقریب میں بھی عمائدین سلطنت باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ اس نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا۔ بادشاہ سلامت نے ملک میں حسن فروشی اور شراب نوشی کی کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے محلات کے دروازے سستی عورتوں کے لیے کھول دیے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں زنا، کپڑے اور زیورات پہن کر بھی تشریف لے آتے تھے۔ درباری ان کے حسن و جمال کی کھل کر تعریف کرتے اور انعامات و القابات سے سرفراز کرتے۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے ہندوستان پر 4 سال 4 ماہ حکومت کی، اور اس دوران خسرو خاں اس کی کمزوری بن گیا۔ خسرو خاں نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس نے بادشاہ کے کان بھر بھر کر اس کے تمام وفادار ساتھی قتل کروا دیے تھے۔ عزیز رشتہ داروں کو جیلوں میں پھینکوا دیا، محل اور دربار میں اپنی برادری کے لوگ لگوا دیے، اور بادشاہ کو اپنے پیار میں پھنسا کر محل کے عقبی دروازے کی چابیاں بھی حاصل کر لی۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ یہ شخص خسرو ہر وقت سلطان کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ظاہر میں تو وہ ایک بدکار اور بے شرم عورت کی طرح اپنے جسم اس کے حوالے کر دیتا، لیکن باطن میں وہ سلطان کی زیادتی پر غصہ کرتا اور خون کے گھونگھٹ پیتا رہتا۔ پھر ایک رات خسرو کی مسلح ساتھی محل کے عقبی دروازے سے شاہی حرم میں گھس گئے۔ اس وقت بادشاہ اسے خسرو خاں کے ساتھ عمل بعد میں مصروف تھا کہ خسرو خاں کے ساتھیوں نے بادشاہ کے حرم میں گھس کر اس کا سر کاٹ دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد خسرو خاں اور اس کے ہندو رشتہ دار سلطانی حرم میں جا گھسے۔ سلطان کی ایک بیوی کی بے حرمتی کی، بعد میں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کو چن چن کر قتل کر دیا۔ پھر ہندوستان کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب ایک خواجہ سرا یعنی ایک بڑا ہجڑا عظیم الشان سلطنت کا فرما روا بنا۔ خسرو خاں جو کہ پوشیدہ طور پر ایک ہندو تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی محل میں بت پرستی شروع کر دی۔ قطب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں لے لیا، خاص عمرہ کے خاندانوں پر قبضہ کیا۔ مسلمان عورتوں اور کنیزوں کی خسرو اور اس کے رشتہ دار بے حرمتی کرنے لگے۔
اسی خسرو خان نے سب سے پہلے ہندوستان میں گائیں ذبح کرنے پر پابندی لگائی۔ مملکت کے اہم عہدے داروں پر ہندو فائز ہو گئے اور وہ خوشیاں مناتے کہ دلی پر پھر سے ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا۔ عمرا اور شرفا سے بدتمیزیوں کی حرکتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپال پور یعنی کہ موجودہ اکاڑا کے امیر غازی ملک کو بھی دلی آنے کی دعوت دی۔ غازی ملک نے دلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کیا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کر دی۔